الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بزرگان محترم، یہ عظیم الشان مجلس کئی اعتبارات سے بہت ہی اہمیت کی اور بہت ہی عظمت کی اور فضیلت کی حامل ہے۔ ایک طرف تو ہم ایک عظیم الشان مسجد کے افتتاح کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ مسجدیں اور مسجدوں سے جڑی ہوئی ہر چیز براہ راست رب ذوالجلال کے ساتھ منسوب ہوتی ہے، اور وہ نسبت خود ہر محفل میں ایک عظمت پیدا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج ہماری اس مجلس میں اس ملک کی عظیم شخصیت دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا سفیان صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، اور حضرت کی موجودگی خود انوار و برکات کے لیے اور اس مجلس کو عظمت بخشنے کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ میں اپنی بات کو لمبی کیے بغیر مختصر سا پیغام پہنچا کر اپنی جگہ لینا چاہوں گا کہ مساجد کے سلسلے میں جہاں ایک شعور ہمارے درمیان ہے کہ مساجد کو آباد کرنا اور مساجد کو بنانا رب ذوالجلال کی محبتوں کو اور رب ذوالجلال کی قربت کو ہمارے ساتھ منسلک کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، وہی میں آپ کی توجہ لے جانا چاہوں گا اس کائنات کی عظیم مسجد نبوی کی جانب، جس مسجد نبوی کو خود نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد فرمایا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجدوں کے قیام کے ساتھ ساتھ، مسجدوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ان مسجدوں کو مسجد نبوی کا نمونہ بنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر ہم بغور اس مسجد نبوی کے حالات کا جائزہ لیں اور اس زمانے میں مسجد نبوی کی جو کیفیت تھی اور اس مسجد نبوی کا جو کردار تھا، اس کردار کا مطالعہ کریں تو بہت اچھے سے طریقے سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جہاں نماز اور عبادات کے لیے مرکز بنایا تھا، وہیں اس مسجد کو انسانیت کا بھی مرکز قرار دیا گیا تھا۔ بہت سی خدمات، بہت سے کام، بہت سے امور اس مسجد نبوی کے ذریعے انجام دیے جاتے تھے۔ ہم علماء کرام سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ کیسے اس مسجد میں قیدیوں کے رہنے کا انتظام ہوتا تھا، کیسے اس مسجد کے ذریعے فیصلے ہوا کرتے تھے، کیسے اس مسجد کے ذریعے انصاف کا کام ہوا کرتا تھا، کیسے اس مسجد کے ذریعے تعلیم و تعلم کا اہتمام ہوتا تھا، کیسے اس مسجد میں لوگوں کے حالات سنے جاتے تھے، ان کی ضروریات کو سمجھا جاتا تھا، ان کی ضروریات کے مطابق انہیں رہنمائی فراہم کی جاتی تھی۔ اسی مسجد نبوی کے ذریعے لوگوں کی علاج و معالجے کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ اسی مسجد کے ذریعے نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کا بھی انتظام کرتے تھے۔ اسی مسجد میں بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اسی مسجد میں ایک ضرورت مند اپنی ضرورتوں کو لے کر کے حاضر ہوتا تھا، اور نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورتوں کی تکمیل کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ تو بزرگان محترم، اللہ نے ایک بہت بڑا احسان اس امت پر کیا ہے کہ اس امت مسلمہ کو رب ذوالجلال نے مساجد کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ہم بہت فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے تقریباً علاقوں میں الحمدللہ مسلمان مسجدوں کے ساتھ جیسے وابستہ رہنا چاہیے ویسے تو نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے الحمدللہ مساجد کے ساتھ مسلمان وابستہ ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے وہاں مسجدوں کا انتظام کیا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ بہت سے علاقے، بہت سے گاؤں اور بہت سے دیہات آج بھی ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی کے باوجود وہ مساجد سے محروم ہیں۔ ہمیں ان علاقوں کی فکر کرنی چاہیے اور ان علاقوں میں مساجد کی تعمیر کی کوششیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کے مختلف علاقوں میں ہم بہت فخر کے ساتھ یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مسجد کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ اگر ہم اس مسجد کی نعمتوں کا مزید استعمال کرتے ہوئے اگر اس کو ہم کمیونٹی سینٹر کے طور پر بھی استعمال کریں، لوگوں کو مسجدوں سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ اس سے ہم ایک معاشرتی نظام قائم کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اس مسجد میں اچھے والنٹیئرز کو وہاں پر منسلک کریں، وہاں کے ذریعے انسانیت کی بنیاد پر خدمت کی کوشش کریں، اور اس مسجد کو صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص کرنے کے بجائے اس مسجد سے انسانیت کی تعمیر کا، انسانیت کی فلاح و بہبود کا، ملک کی تعمیر کا اگر ہم کام کریں، اور اس نفرت کے ماحول میں جہاں میڈیا پوری طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ نفرت کو بھڑکا کر اس ملک میں انسانوں کے ساتھ ٹکرایا جائے، ایسے میں اگر گراؤنڈ لیول پر
علاقائی سطح پر اگر ہم محبت کے پیغام کو مسجد سے عام کریں گے، ہماری مسجدوں سے خدمت کا کام ہوگا، ہماری مسجدوں سے انسانیت خدمت کا خدمت لے گی، اور ہمارے علاقے کے لوگوں کا، چاہے مسلمان ہو کے غیر مسلم، پانی کا انتظام مسجد سے ہوگا، ان کے علاج و معالجے کا انتظام مسجد سے ہوگا، حکومت کی اسکیمات سے ان کو منسلک کرنے کا انتظام مسجد سے ہوگا، ان کی تعلیم و تعلم کا انتظام اگر مسجد سے ہوگا تو وہ ٹی وی پر، ٹیلی ویژن پر نفرت کی آواز سنیں گے، لیکن وہ اپنی قریب کی مسجد کو دیکھ کر اس بات کا یقین اپنے دل کے اندر پیدا کریں گے کہ یہ ٹیلی ویژن میں آنے والی نفرت کی آواز جھوٹی ہے، اور حقیقی مسلمان وہ ہیں جو ہم اپنی مسجدوں میں ان کو دیکھتے ہیں۔ اس پیغام کے ذریعے ہم ایک مضبوط نظام اپنے علاقے میں قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت بہت سے لوگ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن پیسہ نہیں، ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہمارا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے مضبوط نظام اپنے مسجد کے تحت، اپنے علاقے کے تحت، اپنے علاقے کے گھر گھر تک پہنچنے کا آپ نے بنا لیا، اگر آپ نے اس کو مرتب اور منظم رکھا، اگر آپ نے درست طریقے سے اس کی حسابات میں شفافیت کا اہتمام کیا، تو آج بھی پیسے کی اور فنڈنگ کی اور تعاون کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، آج بھی کمی نہیں ہے۔ تعاون اس لیے ہمیں نہیں مل پاتا، اس لیے کہ ہم معاونین کو مطمئن نہیں کر پاتے کہ واقعتاً ہم ان کے پیسے سے اور ان کے کاموں سے ہم واقعتاً ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ ایک مضبوط نظام اچھے والنٹیئرز کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کے علاقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور آپ کے علاقے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے آپ ان کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں ملک میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو تعلیم سے محروم ہیں، اور یہ دنیا جس طرف جا رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم اس تبدیلی میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو بنیادی تعلیم سے محروم ہیں وہ بہت سے روزگار سے اپنے آپ کو محروم کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم اوپن اسکول کے ذریعے ان کے لیے 10ویں کا انتظام کر سکتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں کوئی ٹیچر ہوگا جو میتھمیٹکس کو پڑھانے والا ہوگا، کوئی ہوگا جو سائنس پڑھانے والا ہوگا، آپ ہفتے میں ایک دن ان کا وقت لیں، نوجوانوں کو اور بچوں کو جو تعلیم سے محروم ہیں انہیں جمع کریں، انہیں 4-5 سبجیکٹ میں بنیادی معلومات فراہم کریں، اور پھر اوپن اسکول سے ان کی 10ویں کے انتظام کا امتحان کا انتظام کریں۔ بہت بڑی خدمت ہوگی۔ مختلف قسم کے کام ہیں جن میں صرف آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بجٹ اور بہت زیادہ پیسہ اس میں نہیں لگتا۔ آپ جاننے والوں کو بطور والنٹیئرز کے حاصل کریں اور ان کے ذریعے قوم کو ایک اچھا پیغام پہنچائیں، ان کی رہنمائی کریں، ان کی تکلیفوں کو سنیں اور کم از کم انہیں تسلی فراہم کریں، کم از کم انہیں ہمت فراہم کریں۔ بہت سے بچے ایک عجیب قسم کی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں جب وہ 9ویں اور 10ویں میں پہنچتے ہیں، جب وہ 11ویں اور 12ویں میں پہنچتے، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں آگے کیا کرنا ہے۔ آپ ہی کے علاقے میں ایسے لوگ ہوں گے جو علمی میدان میں، جو عملی میدان میں، جو معاشیات کے اندر اور مختلف میدانوں میں ایک اچھی نالج اور ایک اچھی انفارمیشن اپنے اندر رکھتے ہوں گے، جنہیں معلوم ہوگا کہ کون کون سے کام اس دنیا میں کرنے کے ہیں اور کون کون سی اپرچونٹیز اس دنیا میں آ رہی ہیں۔ وہ لوگ اگر اپنے ہی علاقے کے بچوں کی کیفیات کو سن کر، ان کی صلاحیتوں کو سمجھ کر، ان کی صلاحیتوں میں اور اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے علاقے کے بچے ایک اچھی دشا میں جائیں گے، ایک اچھے رخ پہ جائیں گے، اور انہیں ایک صحیح ڈھنگ اور ایک صحیح رخ ملے گا، اور یہی بچے کل کے دن انشاءاللہ آپ کے علاقے کو سنبھالنے والے بنیں گے۔ یہ نظام اگر آپ کے علاقے میں بنے گا اور ایک مضبوط ٹیم آپ کے پاس ہوگی، آپ کے پاس ایک منظم سسٹم ہوگا، ایک کارپوریٹ اسٹائل ہوگا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی بجٹ کی کمی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ سے لے کر کے، یونیسیف سے لے کر کے، آپ کی مرکزی اور ریاستی حکومت سے لے کر کے بہت سے کارپوریٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ کے علاقے کے مستحق لوگوں کے لیے ایک بڑا بجٹ ہوتا ہے۔ ان کے لیے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ پر خود نہیں پہنچ سکتے، ان کے پاس ایسے وسائل نہیں ہوتے جن کے ذریعے وہ ضرورت مند تک براہ راست پہنچ سکیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ پر پہنچے ہوئے لوگ، گراؤنڈ میں خدمت انجام دینے والے لوگ اپنے آپ کو منظم نہ رکھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ مربوط نہیں ہو پاتے، اور اس عدم ارتباط کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک نہ ہونے کی وجہ سے، کمیونیکیشن کی اس گیپ کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ فنڈ اور وہ بجٹ حقیقی مستحقین تک نہیں پہنچ پاتا، اور درمیان میں چور اور اچکے لوگ اسے اڑا لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سسٹم ہوگا، اگر آپ کے پاس حقیقت میں مستحق افراد کو ڈیولپ کرنے کا نظام ہوگا اور ان تک
صحیح امداد پہنچانے کا انتظام ہوگا، آپ کے پاس خود بڑی کمپنیاں چل کر آئیں گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک میں ایک بہت بڑا بجٹ CSR کا بجٹ ہوتا ہے، کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی جسے کہا جاتا ہے، کہ ہر بڑی کمپنی کو اپنے پروفٹ کا 2% رفاہی خدمات میں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جنہیں خرچ کرنے کو لے کر کے کمپنیاں پریشان ہوتی ہیں کہ ہم کیسے مستحق لوگوں تک واقعتاً اس پیسے کو پہنچائیں۔ اگر آپ کے پاس یہ مضبوط ٹیم ہوگی، آپ کے پاس رپورٹنگ کا اچھا انتظام ہوگا، آپ کے پاس حسابات کا منظم نظام ہوگا، آپ بڑی آسانی سے ان کے ساتھ مربوط ہو کر کے بہت سے کام اپنے علاقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں، علاقے کی ترقی کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے نوجوانوں کی ترقی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں اسی پیغام کے ساتھ اپنے بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ صرف رونے کے بجائے، صرف تکلیفوں اور دکھڑوں کو بیان کرنے کے بجائے، ہم اپنے علاقے میں ایک مضبوط نظام قائم کرنے کی چھوٹی بنیاد پر ہی صحیح، بہت زیادہ کام کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو کریں وہ ایک پالیسی کے تحت کریں، ایک اچھے سسٹم کے ساتھ کریں، ایک اچھے انتظام کے ساتھ کریں، اور پھر اس کو اچھی طریقے سے، مرتب طریقے سے اس کو رکھنے کی کوشش کریں، اور پھر دھیرے دھیرے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، اور اسی محنت کو اور اسی خدمت کو ملک میں بڑھتے ہوئے ان نفرت کی فضاؤں میں محبت کی فضائیں پیدا کرنے کا اللہ رب العزت موقع فراہم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جذبات کو اور ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عمر چھوٹی ہے، دیکھنے میں بہت دبلے پتلے نظر آتے ہیں، اللہ نے بڑا کمال ان کو عطا کیا ہے۔ ہندوستان بھر کے تنظیموں اور اداروں کے لیے سافٹ ویئر تیار کیا، جو آج کل حسابات کا ایک بڑا مسئلہ چل پڑا ہے، خود اس کے ماشاءاللہ وہ سافٹ ویئر کے وہ موجد ہیں۔ کئی لوگ آپ کے ماتحت میں کام کرتے ہیں۔ صفا بیت المال کے تحت میں 250 سے زائد افراد کا عملہ آپ کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔ نئے چیلنجز کو قبول کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ گلبرگہ میں بھی اس کے متعلق بیداری لائی گئی تھی، تمل ناڈو کے علاقوں میں اور ادھر لاتور مہاراشٹرا میں مختلف جگہ مدارس تنظیموں والوں نے فائدہ اٹھایا۔ الحمدللہ مدرسہ تجوید القرآن نے بھی اس سافٹ ویئر کا استعمال کیا ہے، اور مفتی صاحب یہاں موجود ہیں،